السلام علیکم، میں ہوں اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں اے پی ٹویٹس۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ عرب ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے جا کر پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر ایسا کیا سوال پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کو کہا، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب قرآن پاک میں سورۃ الکہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، جس کے مطابق یہ دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ تو یہ سارا علاقہ فلسطین کا جو تھا، یہاں پر انہوں نے دین کی تبلیغ کی۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائرز میں شمار ہوتا تھا اور یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں پر ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت ہی کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، لیکن سن 30 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمان میں اٹھا لیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، جس کے نتیجے میں سن 70 عیسوی میں رومی ٹائٹس نامی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی اس نے تباہ کر دیا۔ اس دوران اس نے 1,33,000 یہودیوں کا قتل کر دیا۔ جو بچے کچے یہودی یہاں رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے۔ یوں صرف عیسائی لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے تھے، صرف وہی فلسطین میں موجود رہ گئے۔ دوستو، اس دور میں ٹیسیس نامی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو کہ رومی تھا اور بت پرست تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنے دور حکومت میں عیسائیوں پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے ان پر بہت ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک دن اس نے کچھ نوجوانوں کو اپنے دربار میں بلا لیا اور ان سے کہا کہ میں تم کو کچھ دن کی مہلت دیتا ہوں کہ تم اپنے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے یہ نوجوان دراصل اصحاب کہف تھے، جن کے واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الکہف میں موجود ہے۔ تو جب ان نوجوانوں نے یہ دھمکی سنی تو وہ بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ اس بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی اس شہر میں رہ کے دینی تعلیمات حاصل کر سکتے تھے، ورنہ رومی بادشاہ ٹیسیس ان کو قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر بھاگنے کا فیصلہ کیا اور اللہ پر بھروسہ کر کر شہر سے نکل گئے، اور یہاں تک کہ وہ کسی پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں اسی غار میں سو گئے، اور یوں اللہ نے ان کو غار میں سلا دیا، یہاں تک کہ تقریباً 300 برس بیت گئے اور یہ اسی غار میں ہی رہے۔ دوستو، غار کی شکل کچھ خاص اس طرح کی تھی کہ وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا، اور ان کی حفاظت کے لیے اس غار کے باہر ایک کتا بھی تعینات کیا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا ہے۔ اس 300 سال کے برس کے اندر رومن امپائرز نے بھی خود عیسائیت اختیار کر لی، یہاں تک کہ سن 300 عیسوی کے اندر کانسٹنٹائن نامی رومی بادشاہ نے بھی عیسائی اختیار کر لی۔ اس کے زمانے میں اس کے بعد سن 446 عیسوی میں تھیوڈوسیوس نامی رومی بادشاہ جو عیسائی تھا، اس کی دور حکومت آ گئی۔ اس کے زمانے میں اللہ نے ان لوگوں کو جگا دیا۔ 300 برس کے بعد یہ اب بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ وہی زمانہ ہے، وہی کفار کی حکومت ہے۔ اب جب انہیں بھوک لگی تو انہوں نے اپنے ساتھی کو ڈرتے ڈرتے یہ کہا کہ تم بازار جا کر نہایت خاموشی سے کھانا لے کر آؤ اور یہ بھی معلوم کرنا کہ وہ ظالم بادشاہ ٹیسیس ہمارے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے، اور خبردار بھی کیا کہ دیکھنا اس طرح نہ ہو کہ ہمارا پتہ مل جائے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ اب اس کشمکش میں جو شخص دکان پہ کھانا لینے پہنچے اور کھانے کی قیمت کے بدلے میں ٹیسیس بادشاہ کے زمانے کا سکہ دکاندار کو دے دیا، جو ظاہر ہے 300 سال پہلے کا تھا اور بند ہو چکا تھا، حتیٰ کہ اس سکوں کو پہچاننے والا بھی کوئی نہیں باقی رہا۔ دکاندار نے جب یہ سکہ دیکھا تو اس کو شک ہوا کہ اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے۔ جواب میں صحابہ کہف نے کہا کہ میرے پاس کوئی خزانہ موجود نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم یہ کیسے مان لیں، کیونکہ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے، جبکہ تم لوگ تو ابھی جوان ہو۔
لہٰذا سچ سچ بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے۔ جواب میں صحابہ کہف نے کہا کہ ڈیسیس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو جواب دیا کہ آج اس نام کا کوئی بادشاہ اس روئے زمین میں موجود نہیں ہے، مگر 300 سال پہلے ایک ظالم بادشاہ یہاں سے گزرا تھا۔ یہ جواب سن کر صحابہ کہف پریشان ہو گئے اور کہا کہ ابھی کل ہی تو اس کے شر سے ہم اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے، اور میں اور میرے ساتھی ایک پہاڑ کے غار میں چھپ گئے تھے۔ تو دوستو یہی واقعہ ہے اصحاب کہف کا، جو یہودیوں کے کہنے پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ ایڈورڈ گبن کی کتاب دا ہسٹری آف دا ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر، اس میں 7 سونے والے 7 سلیپر سٹوری کی کہانی موجود ہے۔ یہ چیز رومن لٹریچر کے اندر موجود تھی، اور قرآن مجید میں یہ ایک امتحاناً سوال کیا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔